پچھلی دفعہ تو ہم نے یہاں پہ فینٹاسٹک ٹی پلائی تھی, ابھی بھی ٹی تیار تھی یہاں پہ, فینٹاسٹک ٹی واز ریڈی, مگر کیونکہ اس دفعہ دشمن بھاگ گیا تو ٹی کی ہم نے اس دفعہ ہوم ڈیلیوری کی ہے. کئی سالوں بعد ایسا کرنا پڑ رہا ہے کہ 2 دن میں 2 مرتبہ آپ سے بات کرنی پڑ رہی ہے. اس کی وجہ ہے کہ بہت سے میسیجز آتے ہیں, لوگ پریشان ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ہر کسی کے سر کے اوپر جنگ کا جنون نہیں ہوتا. یہ صرف آپ کو میڈیا اور چیختے ہوئے اینکرز اور اس کے علاوہ فارن منسٹری کے لوگ دونوں سائٹس پہ اور ملٹری آفیشل کہتے ہوئے دکھائی دیں گے, لیکن عام انسانوں کو اپنی نوکری کی, اپنے بچوں کی, اپنے مستقبل کی, اپنے انویسٹمنٹ کی فکر ہوتی ہے. تو اسی لیے ہم اگر اپنی بات کریں تو جرنلزم کرنے کے باوجود, رپورٹنگ کرنے کے باوجود اور ٹی وی پہ براڈ کاسٹ جرنلزم کرنے کے باوجود اب تک سمجھ نہیں آتی جو خبر کہاں سے آ رہی ہے, اس کو ویریفائی کب کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کس نے کرنا ہے. اتنی زیادہ فیک نیوز ہے. کل رات کی میں بات کروں تو صبح 5 بجے تک جاگ کے گجرانوالہ میں ہونے والے اٹیک کے بارے میں ہم انویسٹیگیٹ کرتے رہے. اس سے پچھلی رات صبح 6 بجے تک جاگ کے رپورٹس کو پڑھتے رہے, انٹرنیشنل میڈیا کی کوریج دیکھتے رہے. اور اب جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس پہ جو آپ لوگوں کی کنفیوژن ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ جو نوائز آپ کو دکھائی دیتا ہے اس میں سے کلیئرٹی تھوڑی سی آ سکے. تو اس سے پہلے کہ میں آج سارا دن پچھلے 24 گھنٹے میں کیا ہوا اس کی بات کروں, آپ کو یہ بتا دوں کہ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو CNN یہ کلیم کر رہا ہے, CNN سے سٹارٹ کروں گا, ٹھیک ہے, وہ یہ کلیم کر رہا ہے, لائیو رپورٹنگ کر رہے ہیں کہ جموں ایئرپورٹ کے قریب دھماکوں کی آوازیں سنائی دی ہیں اور وہاں پر بامبنگ کی گئی ہے. اب وہ میسائل سے ہوئی ہے, ڈرون سے ہوئی ہے, یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے. انڈین میڈیا انکلوڈنگ ہندوستان ٹائمز, انڈیا ٹوڈے اور دیگر جو ان کے پیپرز ہیں انکلوڈنگ ANI جو انڈیا کی نیوز ایجنسی ہے آفیشل, وہ یہ کلیم کر رہی ہے کہ پاکستان نے جموں ایئرپورٹ پہ اٹیک کر دیا. ٹھیک ہے, پاکستان اس کو ڈینائی کر رہا ہے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا. اور بہاول نگر کینٹ میں دھماکوں کی آوازیں سنی جا رہی ہیں. یہ اب سے 5 منٹ پہلے کی ڈیولپمنٹ آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں. یعنی کہ وی آر اسٹل ان دا مڈس آف این ایکٹیو وار. اف یو فیل ٹو ریئلائز دیٹ, ویک اپ ٹو دا ریالٹی. بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اب جنگ لگ جائے گی, تو آج کی جنگ یہی ہے. یہ 1965 نہیں ہے جب آپ کے ٹینکوں کو پانی میں پھنسا دیا جائے گا یا BRB کنال کے اوپر جا کے فائٹ ہو رہی ہوگی. یہ اسی طرح سے چلتی ہے. آپ یوکرین وار کو دیکھ لیں کہ وہاں پر بھی جو ڈرون فائٹ ہوتی ہے, آج بھی رشیا میں بہت سے ڈرونز گرے ہیں یوکرین کی ٹیریٹری سے, جس نے ان کے فلائٹ آپریشن کو تباہ کر کے رکھ دیا. پاکستان اور ہندوستان کے میپ کے اوپر میرا خیال ہے اس سے پہلے ڈرون وارفیئر کبھی بھی نہیں ہوا. آج کا دن جب ہم سو کر اٹھے تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے مختلف شہروں پر تقریباً 25 سے 30 انڈین ڈرونز نے اٹیک کیا, جس میں راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم بھی افیکٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کی فوٹیجز موجود ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ لاہور میں والٹن کینٹ کے علاقے میں ایک گرتا ہے. صحیح ہے, یہ وہ علاقے ہیں جو سب سے سیکیور تصور ہوتے تھے. اس کے علاوہ جو دیگر شہر ہیں جس میں کراچی ہے, ملیر میں گرتا ہے کینٹ کے قریب. ٹھیک ہے, راولپنڈی میں گرتا ہے, بہاولپور میں گرتا ہے, اٹک میں, گھوٹکی میں, گجرانوالہ میں, چکوال میں, ایون سندھ کے فار آف کنٹری سائڈ ایریاز جس میں میانوں اور چھور ہیں, وہاں پر بھی انڈین ڈرون گرتے ہیں. اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان کو انٹرسیپٹ کر لیا گیا ہے, لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ڈرونز ہیں بیسکلی اب دراصل انڈیا کی طرف سے یہ کلیم کیا گیا کہ ہم نے ایئر ڈیفنس ریڈار سسٹم کو ٹارگٹ کیا ہے اور ہم نے لاہور کا ایئر ڈیفنس سسٹم نیوٹرلائز کر دیا ہے. صحیح ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں ساخت کی بات کروں کہ یہ کس قسم کے ڈرونز تھے, تو یہ دراصل ہیرپ تھے, یعنی کہ اسرائیلی ٹیکنالوجی تھی. مائنڈ یو جو بالا کوٹ میں اسٹرائک کی گئی تھی اس کے اوپر بھی رابرٹ فسک جو کہ ایک نیوٹرل امپارشل جرنلسٹ تصور ہوتے ہیں جہاں تک میرا اندازہ ہے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس میں بھی اسرائیلی ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا ہے. تو یو سی اے ویری کلوز پارٹنرشپ بٹوین دی انڈین اینڈ دی اسرائیلی ملٹری ان دس ریگارڈ. تو اس کی میں آپ کو اگر ڈیٹیل بتاؤں تو 1000 کلومیٹر کی تقریباً رینج ہوتی ہے. اس کے علاوہ 135 کلو گرام تک یہ ٹیکنالوجی آتی ہے. اب انڈیا کے پاس کون سی ہے یہ اسپیسیفائی کرنا ابھی بہت جلدی ہے. 400 کلومیٹرز پر آور کی رفتار سے یہ چلتا ہے. 23 کلومیٹر کا پے لوڈ کیری کر سکتا ہے. 9 آورز لمبی فلائٹ کر سکتا ہے. اور یہ اسرائیلی ٹیکنالوجی ہے جو کہ بھارت نے 2005 میں پہلا کانٹریکٹ کیا تھا. $9.5 ملین کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ ایک ڈرون کی قیمت ہے.
اچھا کچھ ایسٹیمیٹ یہ بتاتے ہیں کہ $2 ملین قیمت ہے، جو کہ جگہ جگہ آج صبح گر رہے تھے، یعنی کہ ملینز آف ڈالرز کی برسات ہو رہی تھی پاکستان میں۔ اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ان کو UAVs کہتے ہیں، ان مینڈ ایریل ویکلز۔ تو یہ ہے جی جدید وارفیئر کی قسم، جس میں آپ کسی اینمی پائلٹ کو بھی نہیں مار سکتے، کسی جہاز کو بھی نہیں گرا سکتے، کیونکہ یہ وہ ڈرونز ہیں جو کہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، وہاں سے سیٹلائٹ آپریشن سے چلتے ہیں، جیمر لگا کے پاکستان کلیم کرتا ہے کہ ہم نے ان کو گرایا ہے۔ اور اس ساری صورتحال کے اندر ایک اپ گریڈیشن پروگرام بھی ہندوستان نے 2013 میں کیا تھا، جس کے مطابق ایک اپ گریڈیشن پروگرام بھی ان ڈرونز کا ہندوستان نے کیا 2023 میں، جس پر $460 ملین کی کاسٹ آئی تھی، تاکہ ان ڈرونز کو عام کرنے کی کیپیبلٹی بھی اٹین کی جا سکے۔ اب جب پاکستان نے بلیم کیا کہ آپ سویلین ٹارگٹس پہ گرا رہے ہیں، کیونکہ ان ڈرون اٹیکس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق ایک سویلین کی ڈیتھ ہوئی پاکستان میں اور 4 انجرڈ ہوئے، جس میں فوجی اہلکار بھی شامل ہیں، تو انڈین فارن منسٹری کی طرف سے یہ رسپانس آیا، جس میں وکرم مصری صاحب نے یہ بات کی کہ پاکستان نے کل رات کو 7 تاریخ کی رات کو دراصل انڈین سٹیز پہ اٹیک کیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سکھ کمیونٹی کی جو ورشپ پلیسز ہیں اس کو ٹارگٹ کیا پاکستان نے، جس کی کوئی انٹرنیشنل کنفرمیشن نہیں ہو سکی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک جو سٹیٹمنٹ کمپریہنسو قسم کی آتی ہے ہندوستان کی طرف سے، اس میں وہ سارے سٹیز مینشن کیے گئے جہاں پر بتایا گیا کہ پاکستان نے اٹیک کیا ہے۔ اور ان سٹیز کی اگر میں بات کروں، اس میں اونتی پورہ تھا، سری نگر تھا، جموں تھا، پٹھان کوٹ تھا، امرتسر تھا، کپورتھلا تھا، جلندھر تھا، لدھیانہ تھا، آدم پور ہے، اس کے علاوہ بھٹنڈا ہے، چندی گڑھ ہے، اور نل، پھلوڈی، اتارلئی اور بھوج کے شہر ہیں۔ تو انہوں نے یہ کلیم کیا کہ کل رات کو ان تمام شہروں پہ پاکستان نے میزائلز اور ڈرونز سے حملے کیے ہیں، یہ ان کا جواب ہے جو صبح اٹھ کر ہم نے دیا ہے۔ پاکستان کے DGI نے کہا کہ جب ہم حملہ کریں گے تو پوری دنیا جان لے گی، اسی لیے ہم نے یہ نہیں کیا، وی ریفیوز ٹو ایکسیپٹ دا رسپانسبلٹی۔ اور اس وقت بھی جو جموں ایئر بیس یا ایئرپورٹ کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں اٹیک ہوا، پاکستان اس کو ڈینائی کر رہا ہے۔ پاکستان یہ بھی کہتا ہے کہ انڈیا نے 3 پروجیکٹائل بذات خود امرتسر کے اوپر گرائے ہیں، اور وہ دراصل پاکستان کے اندر پوسچرنگ یہ ہے کہ چونکہ انڈین پنجاب میں پرو پاکستانی سینٹیمنٹ ایگزسٹ کرتا ہے، اینٹی BJP سینٹیمنٹ ایگزسٹ کرتا ہے، اسی لیے انڈیا پنجاب کے اندر یہ اٹیکس کر کے ان کو اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ کی طرف لے کر آنا چاہ رہے ہیں، جبکہ ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ ساتھ ساتھ انڈیا نے یہ بھی کہا کہ جو پونچھ سیکٹر ہے یا بارڈرنگ ٹاؤنز ہیں کشمیر کے انڈین سائیڈ پہ، وہاں پہ پاکستان نے سویلین پہ فائرنگ کر دی، 13 سویلینز کی جان گئی ہے، اس پر بھی کوئی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن موجود نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ تھی کہ جو IPL کے میچز ہیں وہ بھی فلائٹ آپریشن متاثر ہونے کی وجہ سے دھرمشالہ سے احمد آباد شفٹ ہوئے، اور PSL کے تمام میچز کو اب رپورٹڈلی کراچی لے جایا جا رہا ہے، بیکاز اٹس ناٹ سیف۔ راولپنڈی اسٹیڈیم کے قریب ڈرون اگر گر رہے ہیں تو سیفٹی کا ایشو کریٹ ہو جاتا ہے اس سے۔ انڈیا یہ کہتا ہے کہ پاکستان نے ان تمام ٹارگٹس کو ہٹ کیا جو کہ ملٹری ٹارگٹس تھے، جبکہ ہم نے پاکستان کے ڈرونز کو نیوٹرلائز کر دیا۔ پاکستان کی طرف سے بھی یہی کلیم آیا کہ ہم نے جیمنگ کیپیبلٹی کو نیوٹرلائز کیا ہے بیسکلی۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت اگر کوئی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن یا انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ کا سورس موجود ہوتا تو ہم ضرور کہتے کہ آبجیکٹیولی معلوم ہے کیا ہو رہا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ایسی کوئی بھی میکنزم موجود ہی نہیں ہے کہ ہم ان تمام کلیمز کو ویریفائی کر سکیں جو دونوں طرف سے کیے جا رہے ہیں۔ ہاں صرف ایک چیز بہت عیاں اور بہت کلیئر ہے، وہ یہ ہے کہ جس قسم کی ایسکلیشن ہو رہی ہے اس میں ڈی ایسکلیشن کا دور دور تک کوئی نام و نشان دکھائی نہیں دے رہا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہر مرتبہ جب بھی پاکستان اور بھارت کی لڑائی ہوتی ہے تو مرتا سب سے پہلے کون ہے؟ وہ کشمیری مرتا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ 2 ہاتھیوں کی لڑائی کے اندر ہمیشہ گھاس جو بن جاتا ہے وہ کشمیری بن جاتا ہے۔ جب بھی کوئی ایکٹ آف اگریشن پاکستان کی طرف سے کیا جاتا ہے تو کس کی جان پر بن جاتی ہے؟ پاکستان سائیڈ آف کشمیر کے ریزیڈنٹس کی، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اس کے بعد میں جواب جب انڈیا دے گا تو سب سے پہلا جواب کشمیری کو مار کے دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جب ہندوستان کی طرف سے کوئی ایکٹ آف اگریشن کیا جاتا ہے تو جو انڈین سائیڈ آف دا کشمیر کے ریزیڈنٹس ہیں ان کی جان پہ بن جاتی ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ جب پاکستان رسپونڈ کرے گا سب سے پہلا امپیکٹ انڈین سائیڈ آف دا کشمیر کے ریزیڈنٹس کے اوپر آئے گا۔ یہ ہے سفرنگ کہ دونوں طرف کچھ بھی ہو جائے
مرنا صرف کشمیری نہیں ہے. انڈیا کی غلطی ہے, پاکستان کی غلطی ہے, جس کی بھی غلطی ہے وہ سیکنڈری ہے. سب سے پہلے کس کا خون بہے گا؟ کشمیری کا. اسکول کس کا تباہ ہوگا؟ سڑک کس کی برباد ہوگی؟ کشمیری کی ہوگی. اور یہ سارا واقعہ تو شروع ہی کشمیر کے فلیش پوائنٹ کے اوپر ہوتا ہے. کیا ہی اچھا ہوتا کہ آج سے دہائیوں پہلے ہم کشمیریوں سے ہی پوچھ لیتے کہ آپ کیا چاہتے ہیں, لیکن نہیں پوچھ سکے. اب تو اتنی دیر ہو چکی ہے کہ پاکستان نے 4 جنگیں لگا دیں, اب 370 ہو گیا, اس کے بعد میں اوڑی اٹیکس ہو گئے, پلوامہ اٹیکس ہو گئے, اور اب پہلگام اٹیکس ہو گئے. اب آپ کیا بات کر سکتے ہیں؟ اب آ کر جو کشمیر کی آواز ہے وہ اس پولرائزیشن کے اندر بالکل غائب ہو چکی ہے, اور وہ کوئی سن نہیں سکتا کہ ایک انڈیجنس کشمیری کا نیریٹو کیا ہے, وہ بھی کوئی کنوے نہیں کر سکتا. بیکاز آن دا کانٹری صرف 2 نیریٹیوز آپ کو دکھائے جائیں گے, ایک پاکستان کا, ایک انڈیا کا. ایک بلیک ہے, ایک وائٹ ہے, یا دوسرا بلیک ہے, پہلا وائٹ ہے. لیکن اس کے درمیان میں جو گرے ایریا جس میں کشمیریوں کی آوازیں کہیں کھو کے گم جاتی ہیں اور ان کے بچوں کی آوازیں دب جاتی ہیں, وہ سنائی نہیں دیتی. ساتھ ساتھ اس ساری صورتحال میں آپ یہ دیکھیے, مسعود اظہر کے اوپر جو ٹارگٹ کیا, اس کے اوپر اب بتایا گیا کہ اب چونکہ پاکستان میں دہشت گردوں کے ہائیڈ آؤٹس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو یہ ڈی ایسکلیٹری موو تھی, یہ ایسکلیٹری تھی نہیں. اب اگر تو ہم یہ کہیں نا کہ افغانستان میں یا کسی ایسی جگہ پہ ایئر سٹرائک کر کے آپ واپس آ گئے جن کی ایئر پاور ہے ہی نہیں, تو پھر تو ہم مان لیں گے کہ آپ ٹارگیٹڈ سٹرائکس آرام سے کر کے بغیر ریپرکشن کے بیٹھ سکتے ہیں. لیکن کیا آج کے دور میں ایسا پاسبل ہے؟ نہیں ہے, کیونکہ پاکستان جو ہے اس کا ایک ایئر ڈیفنس میکنزم بھی ہے, اس کی ایک اسٹینڈنگ آرمی بھی ہے, اس کی ایک رسپانس کی کیپیبلٹی بھی موجود ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ایسکلیٹ نہ کرے؟ جہاں تک مسعود اظہر کا, حافظ سعید کا یا اس طرح کے دیگر لوگوں کا تعلق ہے, تو ایک تو ڈیفرنٹ قسم کی مسکنسیپشنز ہیں. پہلی مسکنسیپشن یہ ہے کہ دراصل پاکستان کے اندر جو مسکنسیپشن ایگزسٹ کرتی ہے کہ یہ لوگ دراصل ملک سے پیار کرتے ہیں, اسی لیے انڈیا ان کو مارنا چاہتا ہے. تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح خواجہ آصف صاحب جو آج کے ڈیفنس منسٹر ہیں, آج سے چند سال پہلے غالباً 2017 میں فورن منسٹر تھے, یو ایس جا کر انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا, دیز آر لائبلٹیز, آئی ول آلسو سے دیز آر لائبلٹیز. یہ اور اس طرح کے دیگر جو پاکستان کے ریڈیکل کلیرکس ہیں یا پھر پاکستان کے اندر جو فار رائٹ ایکسٹریمزم ہے, سب سے بڑا دشمن پاکستان کا اس وقت وہ ہے. نہ بھارت ہے, نہ اسرائیل ہے, نہ امریکہ ہے, نہ کوئی اور ملک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ اینٹیٹیز اور یہ وہ لائبلٹیز ہیں جنہوں نے پاکستان کو انٹرنیشنلی امبیرس کیا. او بی ایل اٹیک جب ہوا ایبٹ آباد میں, انٹرنیشنلی ہم امبیرس ہوئے. 24 سے 48 گھنٹے تک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہنا کیا ہے, کہ ہم نے کیا یا کسی اور نے کیا. اس کے علاوہ گرے لسٹ میں آپ گئے, بلیک لسٹ میں جانے کا خوف تھا آپ کو, سینکشنز آپ کے اوپر لگیں, صحیح ہے, ہمسایوں سے تعلقات آپ کے خراب ہو گئے. افغانستان کے اندر جو کلیمز کیے جاتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین سے جو طالبان کی موومنٹ کو 90s میں سپورٹ ملی, آج تک ہم ان کے دلوں سے وہ ایریڈیکیٹ نہیں کر پاتے, اسی لیے ہمیں ان پہ غصہ, انہیں ہم پہ غصہ. انہی لائبلٹیز کی وجہ سے جو آپ نے مجاہدین کریٹ کیے ضیاء صاحب کے انڈر, صحیح ہے. اور وہی سیکٹیرینزم کی آگ چاروں طرف پاکستان میں کس نے لگائی؟ انہی لوگوں نے لگائی. یہ وہی آرگنائزیشنز ہیں, میں جو انڈینز اگر کوئی دیکھ رہے ہیں بین کے باوجود ان کو بتا دوں کہ جو آپ لشکر طیبہ اور ان سب کی جنگوی کی بات کرتے ہیں, انہوں نے پاکستان کی سوئل پہ شاید آپ سے بھی زیادہ اٹیکس کیے ہوں گے. پارا چنار کی تاریخ پڑھ لیجئے کہ وہاں جا کر کس طرح سے ایتھنک اہل تشییع کو سلاٹر کیا گیا ہے, جس میں ان آرگنائزیشنز کے ڈائریکٹلی ہاتھ انوالوڈ ہیں. تو we have also suffered at the hands of these people and we need to get rid of these people, but not in this fashion, because if you bring an entire army to take them away, the standing armies that we have will respond and you won't have a higher moral ground anymore. یہی ویڈیو جو لاسٹ میں نے بنائی تھی اس میں میں بات کر رہا تھا کہ اگر اس طریقے سے ان ایلیمنٹس سے چھٹکارا حاصل ہوتا تو پھر تو بہت پہلے وار آن ٹیرر کی وجہ سے, جس میں یہاں پر ڈرون سٹرائکس کی ہیں امریکہ نے, نیٹو سپلائیز یہاں سے مانگیں, ایئر بیسز انہوں نے لے لیں, ٹارگیٹڈ اٹیکس یہاں پہ مدرسوں کے اوپر کیے, تو اس سب سے پاکستان میں فنڈامنٹلزم ختم ہو جاتا. کہاں ختم ہوا ہے آج؟ آپ بتائیے مجھے.
جتنا شاید آج پیک پہ ہے کبھی بھی نہیں تھا. تو کیا اس طریقے سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ سپریس ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا؟ یہ وہ طریقہ ہے جو مزید ہائٹن کرتا ہے فنڈامنٹلسٹ موومنٹس کو, ختم نہیں کرتا. وہ صرف انٹرنل ریفارم سے اور لٹریسی سے اور اس کے علاوہ ایک نیشنل انٹیگریشن سے ختم ہوتا ہے, باہر سے کبھی ختم نہیں ہوتا. ویٹنام میں ویٹ کانگ بنی, امریکہ نے فل فورس اپنی انلیش کر دی ان کے اوپر, ختم ہو گئی؟ نہیں ہوئی. طالبان سے لڑائی 90s سے لے کے لیٹ 90s سے امریکہ نے 2-3 سال پہلے تک کی, جب تک وہ ایگزٹ نہیں کیے. کیا کیا؟ طالبان کو طالبان سے ریپلیس کر کے چلے گئے. ختم ہوا؟ نہیں ہوا. یہاں بھی یہی ہوگا. لیکن آپ کو یہ ارناب گوسوامی تو نہیں بتائے گا, آپ کو یہ زید حامد تو نہیں بتائے گا, آپ کو یہ جنگوئسٹک ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کی باتیں کرنے والے تو نہیں بتائیں گے. ٹھیک ہے, تو پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ یہ جو مسکنسیپشن ہے. دوسری مسکنسیپشن کیا ہے انڈیا میں, کہ یہ لوگ آج بھی اتنے آپریشنل ہیں اور یہ اتنے افیکٹو ہیں, حالانکہ ریڈنڈنٹ ہو چکی ہیں یہ موومنٹس, بیکاز پاکستان کو معلوم ہے کہ یہ انٹرنیشنلی ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ ہیں. تو اسی لیے ان کو ہم کھلا پھرنے کیسے دے سکتے ہیں, یا بارڈر پہ کیسے بھیج سکتے ہیں, یا آپریٹ کیسے کرنے دے سکتے ہیں. FATF کے خوف نے ہمیں بھی مورلائز کر دیا ہے. اب ہم ٹیرر فائنینسنگ نہیں کر سکتے اس نوعیت کی, پاسبل ہی نہیں ہے کہ یہ براڈ ڈے لائٹ میں ہو رہی ہوں اور کوئی سینکشن نہ لگے ہمارے اوپر. گرے لسٹ سے کیسے واپس آئے ہیں, اسی طرح واپس آئے ہیں. 4 شیڈیول میں ڈالا ہوا ہے بہت سے لوگوں کو. تو یہ وہ آرگنائزیشنز ہیں جو ریلیونٹ ہو چکی ہیں, لیکن وہاں کا میڈیا جھوٹ بول بول کے بتا ہی جائے گا آپ کو کہ دے آر ایکسٹریملی امپورٹنٹ. ٹو دس ڈے دے آر ایکسٹریملی افیکٹو. دے آر ناٹ. پاکستان میں افیکٹو آرگنائزیشنز اس پوائنٹ پہ صرف 2 قسم کی ہیں. یہ آپ مجھ سے سن لیں, کہیں سے بھی کنفرم کر لیں اگر آپ سے نہیں ہوتا. نمبر 1 TTP, تحریک طالبان پاکستان, وہ انڈیا کو نہیں مارتی. نمبر 2 بلوچ لبریشن آرمی, یا پھر اس سے ایسوسیٹڈ جو سیسیشنسٹ بلوچ موومنٹس ہیں وہ ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کا ڈیتھ ٹول اٹھا کر دیکھ لیں جو 2000 کا ہے پچھلے سال میں, سب کے سب یہی لوگ ہیں جنہوں نے مارا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بتا رہا ہے نا کہ پاکستان میں کوئی ریڈیکل آرگنائزیشن بہت افیکٹو ہے, جھوٹ بول رہا ہے آپ سے, بیوقوف بنا رہا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گئی مسکنسیپشن. اس کے علاوہ مجھے یہ سوال کا جواب چاہیے کہ TRF دا ریزسٹنس فرنٹ جس نے پہلگام اٹیک کیا تھا, کیا اس کے کسی ہائیڈ آؤٹ کے اوپر اٹیک کیا ہے ابھی تک؟ صرف ایک فارمولا بنا ہے کہ ان کا تعلق تھا لشکر طیبہ سے, اسی لیے وہاں کے ہائیڈ آؤٹس کو مسعود اظہر کے اوپر اٹیک کر کے ہم نے ختم کر دیا ہوگا. تو بھائی دیز آر لائبلٹیز, ٹیک دیم اوے, ڈسٹرائے دیم, بیری دیم الائیو. وی ہیو نو ٹیئر ٹو شیڈ آن اٹ. وی آر پاکستانیز اینڈ وی آر سیئنگ دیٹ دیز پیپل آر لائبلٹیز. وٹ ایور ہیپنس ٹو دیم از ناٹ اے کاز آف کنسرن فار اس ایٹ آل. On camera I am saying this, taking the risk to say it. But in the meanwhile, if citizens and innocent civilians start getting killed on both sides of the border, تو یہ صرف مسعود اظہر یا جیش محمد یا LET تک نہیں رہے گی جنگ. پھر یہ جنگ ممبئی دلی پہنچ گئی اور لاہور اسلام آباد پہنچ گئی, تو پھر کون جواب دے گا اس کا, کون کنٹرول کرے گا اس کو؟ انٹرنیشنل کمیونٹی تو سو رہی ہے بیٹھ کے. آپ یہ دیکھیے کہ کیا رول ہے UN سیکیورٹی کونسل کا اس پوائنٹ پہ, کچھ بھی نہیں ہے. تماشا دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے سارے. اس کے علاوہ کوئی انڈیپینڈنٹ فیکٹ چیک کرنے کا بھی میکانزم موجود نہیں ہے کہ وہ بتا ہی دیں کہ اگر اچھا یہ کسی نے کہا ایئرپورٹ اڑا دیا, کسی نے کہا ایئر بیس اڑا دی, کسی نے کہا یہ کر دیا. آج یہ یہاں تک چل رہا تھا فیصل مسجد پہ اٹیک ہو گیا. سب کا سب فیک. انٹرنیشنل سسٹم کا اٹر فیلئر ہے انڈیا اور پاکستان, میں آپ کو بتا دوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ افیکٹولی ڈی ایسکلیٹ کرانے میں کوئی رول ہی پلے نہیں کر رہے اپنا, نہ ان سے کیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا ایسپیکٹ جو میں آخری بات آپ سے کروں گا, پھر باقی ڈیولپمنٹس جو ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. آپ نے کبھی کسی خاتون کو دیکھا ہوگا کہ وہ جنگوئسٹک ہو کے یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے بارڈر پہ بھیجو اور میں جا کے مار کے آ جاؤں گی سب کو؟ نہیں. اور ہمیشہ آپ کو یہی آرگیومنٹ مردوں کی طرف سے سوشل میڈیا کے اوپر کیا جانے والا دکھائی دے گا. ہمیں شرم نہیں آئی کہ انڈیا گھس کے مار گیا, ہم نے کچھ نہیں کہا. ہمیں غیرت نہیں آئی, یا انڈیا میں بھی یہ بات کی جائے گی کہ تم نے کیا چوڑیاں پہن رکھی ہیں کہ پاکستان کی طرف سے اس طرح ہمارے سر کاٹے گئے اور تم نے جواب نہیں دیا. صرف میل ایگو کو اپیل کرتے ہیں. یہ تمام جنگیں مردوں کی ایگوٹسٹیکل ایٹیچیوڈ کی وجہ سے لگائی جاتی ہیں صرف. دیز آر جسٹ ایگوئسٹک اینڈ ولنریبل
اندر سے بہت ہی زیادہ نارسسسٹ قسم کے مرد بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہماری غیرت پہ بات آ گئی ہے. آنر کلچرز کا رزلٹ ہوتی ہیں یہ جنگیں. اب آپ دیکھیے نا کل جو سارا کچھ ہوا کہ یہ خبریں آ گئیں, CNN نے بھی یہ رپورٹ کر دیا انڈیپینڈنٹلی کہ فرینچ آفیشل نے ان کو کنفرم کیا رافیل گر گیا, پاکستان نے گرایا. اسٹیل میٹ مان لو, ختم کرو اس کو. لیکن پاکستان نے, میں نے دیکھا بہت بڑا ایک سوشل میڈیا پہ نوائز انہی غصے والے مردوں نے کریٹ کیا ہوا تھا کہ یہ غیرت کی بات ہے کیا, ہم جواب نہیں دیں گے, ہم کیا مر گئے ہیں. پنجابی میں کہتے ہیں نا ساڈے منہ تے نہیں پیندی. یہ آنر کلچر والے جو مرد ہیں نا, انہوں نے ہی عورتوں کا ایک فیمیسائڈ کیا ہے سب کانٹیننٹ میں, انہوں نے ہی آنر کلچرز پیدا کیے ہیں. لوگ کیا کہیں گے, خاندان سے باہر شادی نہیں کرنی, سوشل میڈیا پہ تصویر نہیں لگانی, یہی وہ مرد ہیں جنہوں نے ہاسٹیج بنایا ہوا ہے ان دو قوموں کو. ان کے دماغ ٹھیک کر لیں, یہ جنگیں بھی ختم ہو جائیں گی. وہ میں دیکھ رہا ہوں انڈین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے مودی جی کی چھاتی پتہ نہیں 56 انچ کی ہے کیا ہے. یار یہ خبریں چلانے والی آپ کی, وہی ایک ریجڈ ٹاکسک میسکولینٹی کو پروموٹ کر کر کے آپ نے ایک کوازائی ڈیموکریسی اور ایک فل ڈیموکریسی کو آپس میں لڑا دی ہے. اور اب نوکلیئر وار کا تھریٹ لوم کر رہا ہے, بیٹھ کے تالیاں بجا رہے ہیں کہ ہاں اب ٹھنڈی ہوئی ہے ہماری ایگو, میل ایگو. کاش یہاں پر کچھ ماڈریٹ قسم کی خواتین رول کر رہی ہوتی. میں یہ مانتا ہوں کہ دنیا میں خواتین لیڈرز کی طرف سے بھی جنگیں لگی ہیں, لیکن وہ بھی جن انسٹیٹیوشنز کی بنیاد پہ جنگ کرنے پہ قائل ہو جاتی ہیں وہ بھی میل سینٹرک ہوتے ہیں سارے. تو میل ایگو کو اس خطے سے ایریڈیکیٹ کرنا, آنر کلچر کو ایریڈیکیٹ کرنا, اور یہ غصے والے, کیا میں اب کہوں, یہ امبیسائلز جو ہیں, یا انسیل ہی کہہ دیتا ہوں میں, ان کو جب تک آپ جو ہیں وہ ہیومنائز نہیں کریں گے نا, ان کے دماغ ٹھنڈے نہیں کریں گے, یہ جنگ کا جنون ختم نہیں ہوگا. اب بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان فل سکیل وار کا خطرہ منڈلا رہا ہے. کاش ہی ایسا ہو کہ پیس کی آواز جنگی جنون کی آواز سے اونچی ہو جائے, اور اس کو اونچا کرنے کے لیے آپ سب اپنا رول ضرور پلے کریں, اور بولتے جائیے کہ دونوں طرف سے غلط ہو رہا ہے, دونوں طرف سے جنگ کی بات غلط ہے. اس کی مذمت کرتے رہیں گے اور بولتے رہیں گے کہ ہر وہ آرگیومنٹ جو بدلہ لینے, چھاتی چوڑی کرنے یا آنر کی اپیل کی آرگیومنٹ کی بات کرتا ہے, اس کی آواز کو دبانا ہمارا مقصد ہے. تھینک یو.